بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یقیناً اہل ایمان، اہل اسلام کے ہاں ان کی سب سے قیمتی متاع اور سب سے اہم چیز ان کا ایمان ہے۔ تو ایمان کو بچانا اور ایمان کی تازگی کا سامان کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ایمان کی تجدید کرتے رہنا اور ایمان کی بہتری کے لیے جو نیک اعمال ہے وہ بجا لاتے رہنا انتہائی ضروری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمان کو ضائع کرنے والی چیزیں اور ایمان کا جن چیزوں سے نقصان ہوتا ہے، نواقض ایمان اور نواقض اسلام جو امور ہیں ان سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں جو چیزیں ایمان کے لیے نقصان دہ ہیں بہت ہی پیارے اور خوبصورت انداز میں ان کی رہنمائی کی۔ آپ نے فرمایا ما ذئبانی جائعان ارسلا فی غنب بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ فرمایا دو بھوکے بھیڑیے جنہیں آزاد بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا گیا ہو، اتنا نقصان وہ دو آزاد چھوڑے گئے بھیڑیے نہیں کرتے جانور کا جتنا انسان کے ایمان کا نقصان مال و دولت اور عہدہ اور منصب کی حرص اور خواہش کی وجہ سے بندہ مومن مسلمان کے ایمان کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں کئی چیزیں سمجھنے والی ہیں اور بہت اس میں مثالی ہدایات ہیں۔ پہلی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ما ذئبان جائعان، فرمایا دو بھیڑیے، اور پھر فرمایا ایسے دو بھیڑیے جو ہوں بھی بھوکے، اور پھر فرمایا ارسلا فی غنم، ان دو بھوکے بھیڑیوں کو ریوڑ میں آزاد چھوڑ دیا گیا ہو۔ تو جتنا نقصان وہ کرتے ہیں اس سے کہیں نقصان مال و دولت کی حرص اور عہدہ اور منصب کی خواہش کی وجہ سے ایمان کا نقصان ہوتا ہے۔ تو خاص طور پر جو بھیڑیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں خاص حکمت یہ ہے، کئی ایسے درندے ہوتے ہیں جو جانوروں کا نقصان بہت کم کرتے ہیں، جس طرح شیر ہے۔ شیر اگر ایک کسی جانور کو پکڑ لیتا ہے تو باقی جانور اس کے اگرچہ پاس کھڑے رہے ہوں پھر وہ ایک پکڑا ہوا جانور لے کر بیٹھ جاتا ہے یا اسے اٹھا کر چلتا بنتا ہے، دوسروں کو کچھ نہیں کہتا۔ اور اس طرح کئی اور بھی جانور ہیں کہ جو اپنی خوراک صرف لے کر بس باقی آرام سے وہ اپنی راہ لیتے ہیں۔ لیکن بھیڑیا ایسا جانور ہے کہ یہ کھاتے کم ہیں، نقصان یہ زیادہ کرتے ہیں۔ اور پھر ہوں بھی دو بھیڑیے تو دو بھیڑیے جہاں پر ہوں وہ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی زیادہ سے زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ جس طرح دو افراد اگر کوئی کام انہوں نے کرنا ہو تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی ہمت بڑھتی ہے، حوصلہ بڑھتا ہے، ان کی قوت میں، طاقت میں، سوچ فکر میں تقویت آتی ہے۔ اس طرح جب دو جانور ہوں تو وہ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی وہ زیادہ نقصان کرتے ہیں، اور پھر وہ ہوں بھی بھوکے، شدت بھوک کی وجہ سے وہ اور زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ اور پھر ارسلا فی غنم، انہیں آزاد بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا گیا ہو، ان کو ٹوکنے والا نہ ہو، کوئی کسی کا خوف نہ ہو، تو وہ نقصان زیادہ کرتے ہیں۔ اور بھیڑیوں کی یہ خصلت ہوتی ہے کہ وہ پورا ریوڑ جو ہے بکریوں کا اسے مار جاتے ہیں، اس کی تباہی کر جاتے ہیں، نقصان کر جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کھانا کتنا ہوتا ہے؟ ایک جانور، یعنی پورا ریوڑ وہ اسے ہلاک کر گئے، مار گئے جانور، لیکن ایک اٹھا کر لے گئے۔ تو اس مثال میں بہت زیادہ ہی بلیغ اور انتہائی خوبصورت انداز میں رہنمائی کی گئی ہے کہ جس طرح دو بھیڑیے جانوروں کا نقصان کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بندہ مومن مسلمان کی مال و دولت کی حرص اور عہدہ اور منصب کی خواہش کی وجہ سے اس کے ایمان کا نقصان ہوتا ہے۔ خواہش اور مال کی وجہ سے ایمان کا نقصان دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مال کے حصول کے لیے حلال حرام کی تمیز نہ کرنا، شرعی ہدایات کی پاسداری نہ کرنا، اور اسلام اور اخلاقیات کا لحاظ نہ رکھنا، دوسروں پر ظلم زیادتی کرنا، ناجائز طریقے سے مال ہتھیانا، تو ایک یہ انداز ہے۔ اور دوسرا انداز ہے کہ مال حاصل ہونے کے بعد پھر اس مال کے ذریعے غلط کام کرنا، اللہ کے نافرمانی کرنا، بغاوت، سرکشی والے امور انجام دینا۔ تو یہ دو طرح
مال کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ ایک ہے مال حاصل کرنے کے انداز میں، اور دوسرا ہے مال کو خرچ کرنے کی صورت میں۔ اور اسی طرح کوئی عہدہ، منصب اور کوئی بڑی ذمہ داری، اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی دو طرح نقصان ہوتا ہے۔ منصب کو حاصل کرنے کے لیے آدمی جائز اور ناجائز کا لحاظ نہ رکھے، غلط رستے اختیار کرے، کسی کو رشوت دے، اور اس منصب کا وہ اہل نہیں ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ ناجائز اور غلط رستے اختیار کرے۔ اور دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ جس منصب پر وہ قائم ہے، اس منصب کے ذریعے اور اس عہدے کے ذریعے اور اپنے اختیارات کے ذریعے وہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے، لوگوں کو پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، غلط فیصلے کرتا ہے۔ تو جو انسان غلط ذریعے سے کسی عہدے اور منصب پر گیا ہوگا، فائز ہوا ہوگا، یقیناً وہ نااہل ہوگا، اور پھر جب وہ معاشرے کو سنبھالے گا اور لوگوں کے فیصلے کرے گا تو پھر وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے ایسے فیصلے بھی کر بیٹھتا ہے اور ایسے اقدامات بھی اٹھا سکتا ہے جس کی وجہ سے دیگر لوگوں کا نقصان ہو۔ تو مال و دولت کی حرص اور منصب اور عہدے کی خواہش، اس کی وجہ سے انسان، بندہ مومن مسلمان کے ایمان کا جو نقصان ہوتا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس آفت سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔